السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ Today, inshallah, we'll continue. The topic is Ramzan ul Mubarak is coming, and inshallah, I will mix Urdu and English both. So, what I want that you should be asking questions. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں لمبی تقریر کروں and I'm speaking for long time اور پھر آپ لوگ سوال نہ کریں، تو آپ لوگ تمام سوال کیا کریں، اور مجھے معلوم ہے آپ کے پاس سوال ہوتے ہیں، یا تو اس موقع پہ آپ سوال بھول جاتے ہیں یا پھر آپ کو یاد نہیں رہتا. So please ask questions. This is very important. So let me just start. As you all know, alhamdulillah, this is the month of Shaban, and the month of Shaban is ending very soon. Inshallah, in few days, the month of Ramadan will start. And every year, as you all know, I do not need to inform you. Every Muslim knows. Balki now, alhamdulillah, puri dunya janti hai कि in the month of Ramadan, Muslims fast from dawn to sunset every day of the whole month, 29 days or 30 days. اب یہ جو fasting ہے, this fasting is not about just being hungry and thirsty. And that's what میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ لوگ سوال ضرور کریں. You can ask سوال on any topic. It does not have to be fasting. Any topic that you want to know about religion, about Islam, about Quran, about Nabi sallallahu alaihi wasallam, about social issues, about family issues, anything. So the fasting in the month of Ramadan is not about just being hungry and thirsty. دیکھیں کارپوریٹ انوائرمنٹ میں اپنے امپلائیز کو وہ ٹریننگ پہ بھیجتے ہیں، ورک شاپ پہ بھیجتے ہیں، وہ ٹرین ہوتے ہیں لیکن ان کو کسی اور چیز کی ٹریننگ دیتے ہیں، وہ اور اسکلز ان میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، وہ بعض اوقات اسکل کمزور ہو جاتی ہیں، وہ اس کو ری انفورس کرانا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی از اے بوٹ کیمپ اور ورک شاپ اور a training camp or retreat that we practice the faith and we go through certain rituals, certain practices, certain little bit hardship to remind ourselves that we are Muslim and why we are Muslim and what it takes to be a Muslim. یہ یاد رکھیے رمضان میں روزے کا کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے قرآن کریم کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان کیا ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کو بتایا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی عبادتوں کی شکل ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے نکلنا ہو، کوئی سا کام ہو، یاد رکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کی ضرورت، دس از ناٹ اے نیڈ آف اللہ، دس از ناٹ واٹ اللہ نیڈس، اعوذ باللہ، دس از واٹ وی نیڈ ایز ہیومنز، ایز مسلمز، ایز بلیورز. ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کے ہمیں کیسے ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد بتایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزہ فرض کیا رمضان کے اندر، تو اس کا اس لیے نہیں کہ تم کو اللہ کو خوشی ہوتی ہے تم بھوکے پیاسے رہو، نو، اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک اسکل ڈیولپ ہو جائے. اگر وہ کمزور ہو گئی ہے تو طاقتور دوبارہ ہو جائے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کو تم پیدا کرو. اور وہ اسکل کیا ہے؟ وہ اسکل ہے کانشیسنس آف اللہ، اللہ کا ادراک، the presence of Allah, the companionship of Allah, the nearness of Allah. کہ انسان تم دنیا میں مصروف ہوتے ہو، or human being you are busy with this dunya, and dunya is very materialistic. Dunya is very much attractive, temptational. So when you get into this kind of dunya, we are bound. Overwhelming majority of human beings are weak because of their temptations, because of their desires, because of their own ambitions. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ایک مہینہ ایسا کرو
کہ تم وہ جو کمزوریاں تم نے 11 مہینوں میں پیدا کر لی ہیں ان کو یہاں پر اس مہینے میں آ کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا کرو کہ وہ صلاحیت جو تم کو مجھ سے قریب کر دے. یاد رکھیے, دس از واٹ اللہ تبارک و تعالیٰ has made the fasting mandatory so we can get the nearness of Allah, closeness of Allah, awareness of Allah. لعلکم تتقون, اللہ نے فرمایا تاکہ تم تقوی. اچھا تقوی یاد رکھو مولوی صاحب بننے کا نام نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تقوی تبلیغی جماعت میں جانے کا نام نہیں ہے. تقوی مسجد میں 24 گھنٹے بیٹھنے کا نام نہیں ہے. تقوی لمبی داڑھی, اونچی پگڑی, لمبا کرتا, اونچی شلوار, اس کا نام نہیں ہے. تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ مسواک جیب میں رکھیں اور نماز کے وقت اس کو منہ پہ پھیر دیں, اس کا نام تقوی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اچھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا ذکر زیادہ زیادہ کریں اور اچھا لباس جو اسلام کو ریفلیکٹ کرے وہ پہنے, شکل اپنی اسلامی بنائے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ تقوی نہیں ہے. واٹ از تقوی؟ تقوی از کانشیسنیس آف اللہ, اویئرنیس آف اللہ. یہ شعور رہے, یہ یاد رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور کبھی اس کو بھولے نہیں. اس کا نام ہے تقوی, اس کا نام ہے تقوی. تقوی از ناٹ اباؤٹ اپیئرنس. تقوی از اباؤٹ the conditions, the situation of inner self of a person, your mindset, your intentions, your condition of the heart, right? اب ایک آدمی صبح سے شام تک روزہ رکھے لیکن وہ غیبتیں کرے, گاسپنگ, بیک بائٹنگ, اعوذ باللہ, الٹی سیدھی گندی موویاں دیکھے, دن بھر سوتا رہے تاکہ روزے کی مشقت نہ گزرے, ہے نا. ایسا کرتے ہیں بعض لوگ, پورا دن سوتے رہتے ہیں, بالکل افطاری کے قریب اٹھ گئے, یا نماز پڑھی زور کی, کھٹ سے پھر سو گئے, عصر کی نماز پڑھی پھر سو گئے. یہ روزہ نہیں ہے بھائی, یہ روزہ نہیں ہے. یا بھوکے پیاسے ہیں یا آپ نے فاقہ کیا ہوا ہے. روزے کا مقصد تھا ایک کہ تم اس بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے آزادی کے ساتھ کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, پھر نہ کھاؤ. صرف اس وجہ سے نہ کھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا ہے, اللہ نے مجھے کہا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے کہا ہے. یہ ان کی پریکٹس تھی, میں اس کو فالو کر رہا ہوں. ان کی خاطر میں وہ کام کر رہا ہوں جو انہوں نے کیا اور اس کا حکم دیا. یہ ہے روزہ. تو اگر کوئی انسان روزہ رکھے اور اس کے بعد جناب مسلمانوں کا لیے بغض, کینہ, حسد رکھے, جیلسی رکھے, مسلمانوں کا برا چاہے, تو یاد رکھیے بھائی یہ روزہ نہیں ہے بھائی. یہ پھر آپ فاقہ کر رہے ہیں. یو آر جسٹ ڈائٹنگ اور یو آر جسٹ hungry, being hungry and thirsty. Fasting develops a human being into a good human being. Good human being. That's the bottom line. ہم سب انسان کمزور ہیں, ہم سب میں کچھ کمزوریاں ہیں, ہم سب نالائق بعض اوقات کام کر بیٹھتے ہیں. ہم جب یہ نالائقی کا کام کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں شرمندہ ہوتی ہے, ہم اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں. لیکن رمضان کے مہینے میں یہ توبہ بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم دیکھیں رمضان میں خالی یہ نہیں ہوتا کہ انسان فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھاتا پیتا نہیں ہے. رمضان میں ہم نیند بھی ہماری کم ہوتی ہے. سحری کے وقت ارلی مارننگ وی ویک اپ اینڈ دین وی ایٹ سحری. اور یاد رکھیے سحری کھایا کرو بھائی, اگر نہیں دل چاہ رہا ہے کھانے کا, پانی پی لیں, کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سحری میں برکت ہے. بعض لوگ رات کو کھانا کھا کے, لیٹ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں, پھر فجر کی نماز کے وقت اٹھتے ہیں, یعنی جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, سحری ان کو نصیب نہیں ہوتی. جب سحری ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھیے آپ نے روزہ تو ٹھیک ہے ہو گیا آپ کا, لیکن یہ آپ نے اپنے آپ کو اس برکت سے محروم کر دیا جس برکت کی نشاندہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. بعض اوقات نہیں کھانے کا دل چاہتا, آئی انڈرسٹینڈ, تو آپ پانی پی لیں. اگر آپ جاب کرتے ہیں, بعض لوگ رات کو جاب کرتے ہیں, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, فلی انڈرسٹینڈ, تو آپ جب فجر کی نماز سے اٹھیں تو 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں, کھٹ سے پانی پی لیں, اس کے بعد روزہ بند ہو جاتا ہے. کچھ کھا لیں فوراً, اس کے بعد روزہ بند ہو جاتا ہے. یعنی سحری ضرور کھائیں. اچھا افطاری کوئی نہیں مس کرتا ہے, وہ تو مجھے معلوم ہے. سحری لوگ مس کر دیتے ہیں, جبکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سحری میں برکت ہے. اپنے آپ کو اس برکت سے محروم نہ کرو. یاد رکھو ایک بات,
دوسری بات یہ کہ روزے میں ایک کام، کیونکہ یہاں اس میں پاکستان سے بھی اور مڈل ایسٹ سے بھی اور پوری دنیا سے ماشاءاللہ اس ہمارے اس میٹنگ میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں ویسٹرن دنیا میں جو ہے موسٹلی ہم کینیڈینز، یورپینز اور امریکنز، دیکھیے ایک کام یہ نہیں کرنا ہے کہ ہماری جابز ہیں، جب ہم جاب پہ جاتے ہیں تو یاد رکھیں مری ہوئی شکل بنا کے نہ جائیں، بالکل لاہور شکل، پریشان، نیند آ رہی ہے، وہ جھوم رہے ہیں. یاد رکھیے اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہمارے امپلائر ہیں، یہ پھر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو ان کا کیسا مذہب ہے، کہ مذہب اللہ، ان کا اللہ کیسا ہے کہ ان کو بھوکا رکھا ہوا ہے اور یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں. تو وہ اس کو وکٹمائزیشن دیکھتے ہیں. وہ اس کو، اگر آپ طبیعت خراب ہے، آپ چھٹی لے لیں آفس سے اگر لے سکتے ہیں، لیکن آپ نارمل رہیں، آفس میں، ورک پلیس میں نارمل رہیں اللہ کے واسطے. کیونکہ یہ غیر مسلم اس کو دیکھ کر اسلام کو پھر ایک ایب نارمل مذہب کہنے لگتے ہیں، مسلمانوں کو ایک ایب نارمل لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب بلا وجہ بھوکے ہیں، پیسے اس سے کیا فائدہ ہوگا. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمیں کام جو اپنا جاب ہے اس کو پوری طریقے سے پرفارم کرنا ہے. وی ہیو ٹو فلفل our all job responsibilities. We have to be very attentive. We have to be very productive. We have to be efficient. I think we should do more in the month of Ramadan when we are fasting to perform better performance at our workplace. Alhamdulillah. اللہ نے ہم کو بھوکا اس لیے نہیں رکھا ہے کہ ہم لوگوں سے ہمدردیاں وصول کریں. نو نو، دس از ناٹ دی اسپرٹ آف رمضان. سو لیٹ می جسٹ ریپ اپ. رمضان شریف میں 5 کام آپ نے کرنے ہیں ہر صورت میں. زیادہ کریں اللہ آپ کو اور برکت دے، لیکن منیمم 5. الحمدللہ. دیکھیں 5 نمازیں تو خالی رمضان میں فرض نہیں ہیں، وہ تو پورے سال فرض ہیں. تو دیکھیے 5 نمازوں کی میں بات نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ تو فرض ہیں، پورے سال فرض ہیں، خالی رمضان میں فرض نہیں ہے. 5 daily prayers are not mandatory only in Ramadan. 5 daily prayers are mandatory around the year. Not any single day you can miss it. What especially 5 things I'm suggesting in the month of Ramadan. پہلی بات وہ یہی ہے کہ رمضان میں آپ سحری کھائیں ضرور. دوسری بات یہ کہ رمضان میں ہم لوگ جو لوگ غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، اور اگر جو پاکستان میں ہیں، مڈل ایسٹ میں، اگر آپ کے وہاں بھی کوئی غیر مسلم ہے، ان کو بھی کھانا پہنچائیں، ان کو بھی بتائیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں. ہمارے نبی نے حکم دیا، ہمارے اللہ نے حکم دیا کہ ہم، اس نے جو ہمیں رزق دیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اپنی گڈ ول پیدا کریں، اپنے ان غیر مسلموں کو اپنے اس سخاوت کے ذریعے، کھانے کا ہو یا ان کی مدد کا ہو، ایک بڑا یعنی کوڈیل انوائرمنٹ پیدا کریں، ہے نا، ہمدردی کی انوائرمنٹ پیدا کریں، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی آف کورس. تو ان کو آپ کوئی کھانا دے آئیں، ان کو کوئی اچھا کارڈ بھیج دیں آپ کہ رمضان مبارک، دس از دا بلیسڈ منتھ، وی وش یو آل دا بیسٹ، سم تھنگ لائک دیٹ. تو غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے دین کو بتانے کا بہترین موقع ہے. قرآن کریم اگر آپ کے پاس خالی انگلش ٹرانسلیشن ہے تو یہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. عربی نہ دیں، کیونکہ عربی جو ہے وہ اس کو پھر بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو پہلا کام یہ کہ آپ بالکل نارمل رہیں، اپنے پروڈکٹیو رہیں، اپنے ورک پرفارمنس صحیح رہیں. دوسرا یہ کہ اپنے غیر مسلم نیبرز کے ساتھ آپ بہترین کرٹسی، کائنڈنس، شیئرنگ کا معاملہ کریں. تیسری بات یہ کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. خالی عربی ضرور پڑھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں. قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ رمضان شریف میں کریں. تراویح کی نماز نہ چھوڑیں اللہ کے واسطے. یہ غامدی جیسے لوگوں نے اور وہ دوسرے چند ایک اور جاہل پیدا ہو گئے ہیں مسلمانوں کے اندر، اور ان لوگوں نے تراویح کی نماز کو اتنا اللہ کنٹروورشل بنا دیا ہے کہ اب مسلمان کہتا ہے حضور نے نہیں پڑھی، ہم نے نہیں پڑھی. یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، کہاں کے اسکالر ہیں. حضور نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، حضور نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے. اب وہ مسلسل 29 دن اور 29 راتیں یا 30 راتیں نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں اس لیے کیا کہ بھئی اس کی اہمیت نہیں ہے.
حضور نے ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ کیا ہے. حضور نے گھر میں جا کے تراویح کی نماز پڑھ لی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا اگر میں روزانہ یہ تمہارے ساتھ پڑھتا تو یہ فرض ہو جاتی. حضور نے اس کو فرض ہونے سے بچا لیا تاکہ مسلمانوں کے لیے تھوڑی سی آسانی بتا دی جائے. اب اسی کو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب نہیں، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. تو تراویح کی نماز ضرور پڑھیں. اب 8 پڑھیں کہ 20 پڑھیں یہ بھی سن لیں آپ. دیکھیں 32 سے زیادہ حدیثیں 20 تراویح کی ہیں. 32 سے زیادہ، سمجھ گئے آپ؟ 32 سے زیادہ احادیث موجود ہیں جو 20 رکعت نماز کی تراویح ہے. 8 کی بھی ایک آدھ حدیث مل جاتی ہے. یاد رکھیے ایک حدیث تو 53 رکعت کی بھی ہے نا. 53 رکعت کا کوئی ذکر نہیں کرتا. وہ بھی حدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے 53 رکعتیں. اب اس میں لوگ کہتے ہیں اس میں تہجد بھی شامل ہے، اس میں تراویح بھی شامل ہے، اس میں عشاء کی نماز بھی شامل ہے. وہ ساری نمازیں شامل ہیں، وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے. بہرحال حدیث تو موجود ہے. تو آپ 20 پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھیں، لیکن تراویح کی نماز نہ چھوڑیں. اور 20 رکعت ہی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. امیر المومنین سید عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو باقاعدہ آرگنائز کیا. اب لوگ دیکھیں نا، حضرت عمر کی جو سنی مسلمان ہیں، حضرت عمر کی تو تعریف میں وہ تو الحمدللہ خوب کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. اور حضرت عمر کے بارے میں کتنے اچھی اچھی باتیں ہم کرتے ہیں. لیکن جب تراویح کی نماز آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عمر کی یہ بات نہیں ماننی. حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا. بھائی حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے حضوری کو فالو کیا. حضرت عمر نے اس کو جب باقاعدہ پورے مہینے کے اندر تراویح کی نماز 20 رکعت کے ساتھ شروع کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خلیفہ نے، حضور کے اس صحابی نے، اور حضور ان کو حضور کی مراد ہیں یہ، اور ان کو ہم سب سنی مسلمان ان کی ہر بات کو ماشاءاللہ مانتے. کوئی ذرا حضرت عمر کی گستاخی کرے ہمیں آگ لگ جاتی ہے، اور لگنی بھی چاہیے. لیکن تراویح کے معاملے میں کہتے ہیں نہیں، بس یہ ان کی بات نہیں ماننی. نہیں، یہ تو منافقت ہے نا. تو تراویح کی نماز پڑھیں. اور آخری بات، رمضان المبارک میں اپنے رشتہ داریاں جو ٹوٹی ہوئی ہیں نا ان کو جوڑ لیں. یاد رکھیں، جو رشتہ دار ناراض ہیں، آپ نے ناراض کیا ہوا ہے، وہ خود ناراض ہیں، آپ اپنا ہاتھ پہلا بڑھائیں. اگر کوئی نیبر آپ کا ناراض ہو گیا ہے اس سے دوستی کر لیں. یاد رکھیں یہ رمضان کی اسپرٹ ہے. غیبت کی نہ بغض اس چیز کو نکال دیں. تو بس میں نے یہ بات کہنی ہے. اب انشاءاللہ میں سوالات کے جوابات کی طرف آتا ہوں. تو اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے رمضان کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ کرنا ہے. بھوکا پیاسا خالی نہیں ہے، اور بھی اس میں بہت ضروریات ہیں. تو لیٹ می اسٹارٹ وتھ کوشچنز. سب سے پہلے ہم باسل سوروردی کے کوشچن پہ آتے ہیں جو انہوں نے گروپ میں ڈال دیا تھا کافی پہلے ہی. صحیح. السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے روزہ رکھنے کے باوجود ہم میں تقوی پیدا نہیں ہوتا؟ ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے بیٹا. دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ ہم روزہ تو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ بعض لوگ غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک کے اوپر جناب مغلظات بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ان کا کوئی فرقہ الگ ہے، دوسرے فرقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو مشرک بدعتی کافر بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تقویٰ تو نہیں ہوا نا. تو ہم میں تقویٰ پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے تقویٰ پیدا اس وقت ہوگا جب روزے کو مکمل طور پہ روزے کے طور پہ رکھا جائے. خالی بھوکا اور پیاسا رہنے کا روزے کا نام نہیں ہے. روزہ اس بات کا نام ہے کہ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہو، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، آپ کی ٹانگوں کا بھی روزہ ہو، پورے جسم کا روزہ ہو، آل 5 سینسز کا روزہ ہو. جو ہمارے 5 ہیں نا، حواس خمسہ، ان سب کا روزہ ہو. بلکہ میں چھٹا کہوں گا کہ دماغ کا بھی روزہ ہو. اس میں جو وسوسے آتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جائے. اس میں جو برے خیالات آتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جائے. اور یہ اپنے اندر پیدا کیا جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی مسلمان کی دشمنی رکھوں. یہ شعور پیدا کریں. ڈیولپ دس کانشیسنیس ان یور ہیڈ. مائی اللہ ڈز ناٹ لائک اف آئی ہیٹ somebody. My Allah does not like if I break ties with my family members. My Allah does not like that my neighbor is hungry and I'm eating it. My Allah does not like if I can pray and I don't pray to him. Right? یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں.
My Allah likes to help people. Allah likes to be kind and courteous to the people. سمجھئے؟ یہ جب تک شعور پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک تقوی پیدا نہیں ہوگا. تقوی اس لیے بیٹا پیدا نہیں ہوتا ہے باسل کہ ہم بھوک اور پیاس کو روزہ سمجھ کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. تقوی پیدا اس وقت ہوگا جب ہمارے پورے جسم کا روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، منہ کا بھی روزہ ہو، قلم کا بھی روزہ ہو، لکھنے کا بھی روزہ، بولنے کا بھی روزہ، چلنے کا بھی روزہ، دیکھنے کا بھی، سننے کا بھی. تب تقوی پیدا ہوتا ہے. اب اس میں نے ایک دفعہ تصوف کے جب ہمارا درس ہوتا ہے تو میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ بتایا تھا کہ دیکھو جس طرح سے اگر ایک پیالہ ہو اور اس کے اندر یعنی گندا ناپاک چیز ہو فار ایگزامپل، اور آپ اس میں کوئی پاک چیز ڈالنا چاہیں تو جو پاک چیز اس گندے پیالے میں ڈالی جائے گی وہ بھی ناپاک ہو جائے گی کیونکہ پیالہ گندا ہے. پیالے میں جو پہلے سے چیز پڑی ہے وہ گندی ہے. یا سمجھ گئے؟ تو جب تک آپ اس پیالے سے گند کو نکالیں گے نہیں اور پیالے کو پاک نہیں کریں گے، اس میں جتنی اچھی چیزیں ڈالتے جائیں گے، پاک چیزیں ڈالتے جائیں گے، وہ سب ناپاک ہوتی رہیں گی. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے کہ وہ گندی چیزیں جو ہمارے اندر موجود ہیں اس کو نکالو پہلے. بھوک پیاس جو ہے وہ گندی چیزوں کو اگر نکال نہیں رہا ہے تو پھر then you are not benefiting anything. کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس کو نکالو. اور یہ تزکیہ نفس کا طریقہ بھی یہی ہے نا. اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں سوالات آج کافی ہو گئے، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. تو تقوی پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم صرف بھوک اور پیاس کو سمجھتے ہیں روزہ ہے، جبکہ بھوک اور پیاس خالی روزہ نہیں ہے. بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، ان سب کا روزہ ہوتا ہے. جب ان سب کا روزہ ہوگا بالکل تقوی پیدا ہوگا. دماغ کا بھی روزہ ہے، نیت کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی، آنکھوں کا بھی، ہاتھوں کا بھی، منہ کا بھی، ایوری تھنگ. پھر انشاءاللہ دیکھو آپ کو تقوی ہوگا. اور جب تقوی آئے گا نا پھر کیا ہوگا؟ اس اللہ کی رحمتوں کا وہ نزول ہوگا کہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے عجائبات و تجلیات کو تم خوابوں میں بھی دیکھ سکتے ہو اور جاگتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہو. اور پھر جب تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ ہم کتنے اللہ نے ہماری روزے کو قبول کر لیا. اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرے، لیکن بندے مانگے تو صحیح، اس سے صحیح طریقے سے، صحیح نیت کے ساتھ. تو تقوی یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ آدمی کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ خواہشیں اس کی پوری کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے لوگوں کے اندر. سمجھ گئے؟ اور انسان میں پھر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ میں اللہ کا ولی ہو گیا ہوں، اب جو میں کہوں گا وہی صحیح ہوگا. نہیں، عاجزی اور انکساری آتی ہے. چلے آگے چلیں، بہت سارے سوالات ہیں. پہلا سوال آیا ہے، what are the beginning signs of our spirituality? What age do we start to develop it? No, spirituality starts from as soon as the child is born. The spirit is always there. یاد رکھیے. When a child is born who is completely infant, just few hours, few days old, that child has the spirit is there. Allah is in his consciousness. Allah is in his or her conscious. اللہ اس کے شعور میں موجود ہے. وہ ابھی بول نہیں سکتا، ایکسپریس نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اس کے شعور میں. تو spirituality is there. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں if you mean spirituality means that you want to observe and enjoy the spirituality, that comes with the taqwa, and that has no age limit or has no time. It all depends when we develop that spirit in ourselves, کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات ہمیں نظر آئے. Allah's miracles and Allah's wonders we can observe. And اللہ کے ونڈرز observe کرنا کوئی اتنی it's not a big deal. What is the most important thing? That we enjoy the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. So the biggest sign of our spirituality is that we start enjoying the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. Not as an obligatory. ہم obligation سمجھ کے عبادت نہیں کرتے ہیں.
We do not perform ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala because it's an obligation. We enjoy it. And if because of any XYZ reason, if we delay that ibadah or miss it, we feel pain. یہ بس spirituality کی development کی sign ہے. How can you identify your own spirituality? That's what I said. Enjoyment, Allah ki remembrance, and you consciously or unconsciously stay away from anything that that becomes disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So you can identify that now, alhamdulillah. But remember one thing, I just want to emphasize, sometime this feeling of spirituality develops takabbur. ہاں یہ بھی یاد رکھو بہت مولویوں کو اور یہ جو بڑے بڑے یعنی تبلیغی جماعت والے اور تبلیغ والے اور یہ والے وہ والے مولانا لوگ پیر صاحب لوگ ان کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں میں بہت اسپریچول ہو گیا ہوں, اب میں اللہ کا ولی ہوں, میں جو کہوں گا وہ میری بات مانی جائے گی. یاد رکھو تکبر سے بچنا, یہ بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے انسان کو. Spirituality is that you worship Allah subhanahu wa ta'ala, you become more humble to not only in front of Allah but also in front of public. یاد رکھیے ہاں اسپریچولیٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آپ لوگوں کو بتاؤ اچھا جی مجھے رات کو خواب میں رسول اللہ آ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ حکم دے دیا. اب اپنا تقوی پرہیزگاری بتانا نہیں ہے لوگوں کو. یاد رکھو اگر آپ کو رسول پاک خواب میں آئے ہیں تو اپنے خواب آپ کے خواب میں آئے ہیں, صرف اپنے مرشد کو بتائیے بس, یا اپنے ماں باپ کو بتائیے بس, اور اس کے علاوہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, نہ اس کو ریکارڈ کرانے کی ضرورت ہے. How spirituality can transform our lives. Yeah, spirituality will transform our lives that we don't do. میں نے ابھی بات تو کی ہے نا, آپ کو بتایا تو ہے کہ روزہ اس طرح سے رکھیں کہ not only بھوک اور پیاس کا نام نہیں, not just being hungry and thirsty, all 5 senses, all 6 senses has to be fasting. Your intention, your heart, your tongue, your eyes, your ears, your mouth, your hands, your legs, everything. How do we weaken our evil nafs? By fasting, by praying, by remembering. Hazrat ji, which sins or behaviors will make you less spiritual? آپ کے سوالات بیٹا یہ تو ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار. What makes less spiritual is if you don't do what Allah is asking you to do. ہاں نا, بھوکا ہے پیاسا ہے روزے میں اور غیبتیں بھی کر رہا ہے, الٹی سیدھی موویاں بھی دیکھ رہا ہے, پورا دن سو رہے ہیں, نہ قرآن پڑھا ہے نہ کچھ پڑھا ہے, بس خالی سحری کھائی اور افطاری کھا لی. تو کوئی ایسی کام نہ کریں جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. How can we purify ourselves for these sins we have committed? Yes, the purification process Allah has mentioned in the Holy Quran. Just repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Make tawbah. Make tawbah. And then tawbah has to be sincere tawbah. سمجھ گئے؟ Can my soul be purified like that of a newborn? Yes, Nabi Kareem alayhi salatu wasalam said, when a believer makes tawbah, sincere tawbah, then that person becomes as a newly born baby, has no sin. Except if a person has done something wrong to another person, then the person who did receive the wrong from this person has to forgive. یعنی حقوق العباد میں بندے آپ کو معاف کریں گے پھر اللہ بھی معاف کر دے گا. لیکن as far as the sins to Allah subhanahu wa ta'ala is concerned, Allah forgives after repenting sincerely to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سے سچے دل سے توبہ مانگو گے, وہ اللہ تعالیٰ بالکل, حضور نے فرمایا پہاڑوں سے بھی اونچے گناہ لے کے آ جاؤ, اللہ کو بالکل کوئی ہیزیٹنٹ نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں معاف نہ کر دے. تو انسان توبہ کے ذریعے نیولی بورن بن سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام والسلام کی بارگاہ میں اگر مدینہ شریف جائیں, وہاں حضور کے سامنے انسان استغفار پڑھے, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ حضور اس کے لیے توبہ کریں, اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے جب تک ہم توبہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرتا رہے گا بس. لیکن توبہ بھی کریں ایسی کہ جیسے توبہ کا حق ہے, یعنی یہ نہیں کہ توبہ کی پھر اس کے بعد کہنے اچھا چلو پچھلے گناہ معاف ہو گیا اگلے نئے شروع کرو پھر توبہ کر لیں گے نا, یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے.
इसके नतीजे में ना पिछली तौबा कबूल हुई ना अगली तौबा कबूल होगी। तौबा करो सच्चे दिल से कि हाँ ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैंने अब नहीं करूंगा। तो रमजान का महीना तौबा का महीना भी है, याद रखिए। इसके पहले 10 दिन जो है हुजूर ने फरमाया रहमत है। इसके बीच के 10 दिन जो हैं अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मगफिरत के हैं, और आखिरी 10 दिन जो है वो इत्कुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी के। यानी तौबा कबूल होने की अलामत है, अल्लाह ने आज़ादी जहन्नम से कर दी, यानी जन्नत अता फरमा दी। तो इस सिलसिले में याद रखिए कि जैसे मैंने कई दफ़ा बताया, शुरू में भी बताया कि रोज़ा सिर्फ इस बात का नाम नहीं, तकवा सिर्फ इस बात का नाम नहीं, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि आप चंद चीजें कर लें तो आप हाईली स्पिरिचुअल हो गए। आजकल हमारी यही कॉन्सेप्ट आ गया ना, आप कपड़े पहन लें जनाब, मौलवी साहब वाले, लंबी दाढ़ी रख लें, पगड़ी पहन लें, मिसवाक रख लें, ठीक है, सुरमा लगा लें, आप समझते हैं कि तकवा आ गया। ये तकवा नहीं है, धोखा है। तकवा यही है कि इंसान शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर, intentionally or unintentionally, do not disobey Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah alayhi salatu wassalam. That's what it is. What are the signs of Allah is testing you? Allah is testing all the time. Why we need to know the signs? ये कोई एग्जाम थोड़ी है कि जैसे when you go to university there is an exam time from 9 to 12. Allah can test any time. Allah can test any time. So it's not a worldly exam. And Allah is always testing. This is the test of Allah subhanahu wa ta'ala, that you have the opportunity to commit sin and you are not committing sin. You are past. You have the opportunity to commit sin and you commit sin, you fail. That's it. So test का कोई time नहीं है अल्लाह के test का. Allah is testing from birth. Let me put this way, not from birth, but Allah is testing when we become adolescents and then until death. Yes, जब हम बड़े हो जाते हैं, यानी 13, 14, 15 years old, and then the test starts, because then we are capable to make decisions, right? The test is all about your decisions. Yes, that's it. What kind of decision you are making, that is a test. If you are making bad decisions, sinful decisions, then you are failing. If you are making good decisions and taqwa decisions, then you are passing, right? So time, टेस्ट का कोई टाइम नहीं है। लोग कहते हैं अब मेरा एग्जाम शुरू हो गया, जब बीमार होते हैं ना कहते हैं मेरा टेस्ट हो रहा है। अबे भाई टेस्ट पहले भी हो रहा था। टेस्ट, every minute of our life is going through test. What is test? What kind of decisions we make, what kind of bad things we do, and what good things we do. Allahu Akbar. What are the types of testing Allah can give you? There is no types. There's only one type. Whether we obey Allah or we disobey Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah tabarak wa ta'ala has mentioned in the Holy Quran that وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. है ना? अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, I will test you by loss of life, loss of wealth, by fear, by hunger, by loss in agriculture, by loss in fruits and vegetables, right? All these different types of tests. And why these different types of tests? What decision you make, how you stand up. That's it. What was the most impactful thing your father ever did for you or said to you that helped you become a Khalifa? No. It's not some impactful things that my Murshid told me or I told to him. It is just that Alhamdulillah, when a Murshid thinks that you are able to guide not only yourself but also you can help to guide other people, then at that time the Murshid gives you khilafat. कि अभी तुम खुद भी अपने आप को ठीक करने के काबिल हो गए हो और तुम दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो, फिर उस वक्त मुर्शिद जो होता है वो खिलाफत दे देते हैं।
I would like to ask you, as the G, you travel frequently and work tirelessly for Islam. What keeps you inspired, committed, and focused on your objectives? बेटा आप मेरे ऊपर सवाल क्यों कर रहे हैं? Anyway, do you also give up because you are overwhelmed? If so, how do you get up again? No, I have said it. I have said it many times. What inspires me is the people who oppose me. That's it. There is nothing inspire me more than those who oppose me. And opposition comes from Islamophobes, those who hate Islam, those who hate Muslims. And inspiration comes from within the Muslim community who disrespect the Aqidah of Ahl Sunnat wal Jamaat. And Ahl Sunnat wal Jamaat are those people who believe that Allah subhanahu wa ta'ala has no partners and no associates, and he is worshipped only alone, and he has no son, no daughters. He does not need anybody's help. He is Samad, he is Rabb, he is the one who is our sustainer, provider, and we will return to him one day and accountable to him on our worldly life, about our worldly life. And then Ahl Sunnah Jamaat are those who believe that Rasulullah والسلام, is the last and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and there is no prophet after him, there is no messenger after him. And Nabi Kareem والسلام, we love him more than our own lives, more than our own parents, more than our own children. And we believe that he listens our durood salam. We believe that he is going to intercede for us on the judgment day. We respect our parents. We respect our elders. We don't use bad languages for our elders. We don't hate anybody. So that's what the Ahl Sunnah wal Jamaat is. And those who, why they inspire me? The reason is I want to make sure that if they have misunderstanding, then I should reach out to them and remove misunderstanding. That's it. हमारे मुखालिफ जो है ना वो मुझे ये बताते हैं कि अभी मुझे काम करने की ज्यादा जरूरत है बस my opponents tells me that I need to do more work. That's it. नबी करीम अलैहिस्सलाम को मक्का शरीफ के अंदर कितना बुरी तरीके से लोगों ने ट्रीट किया. नबी करीम अलैहिस्सलाम never disheartened. He continued because he knew that one day these people will be Muslim. And you know what happened? All of them became Muslim. All of them. And those who were kuffar, they died in the battlefields. Right? So, Nabi Kareem alayhi we should follow Nabi Kareem alayhi. Nabi Kareem alayhi was never disheartened. So why should I be disheartened, right? टायरलेस सफर अल्लाह हिम्मत देता है, ये भी याद रखो. या कोई इट इज नॉट मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है. ठीक है, या बस हमारी दुआ होती है कि अल्लाह इसको कबूल कर ले. बस नबी करीम अलैहिस्सलाम कबूल कर लें. May Allah accept it and Nabi Kareem alayhi accept. That's the only desire, alhamdulillah, I have. Sometimes, yes, I do get overwhelmed. Sometimes I do get overwhelmed. What disappoints me and sometimes what bothers me, the internal conflict within the Muslim community. मैं परेशान इसलिए हो जाता हूँ, समटाइम ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि मैं लोगों से कहता हूं कि भाई आके मेरे सामने मुझसे बात करें आप. टॉक टू मी फेस टू फेस. Why are you writing something on the Facebook? Why are you writing comments and disappearing again? Why you are using fake IDs? That definitely discourages me. Then I seek Allah's help and Allah gives me courage again. I continue, alhamdulillah. नेक्स्ट क्वेश्चन. कलमा शरीफ पढ़ें और सबसे बेहतरीन जिक्र है कुरान करीम की तिलावत. जितना ज्यादा हो सके कुरान पढ़े, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ. याद रखें हजरत जी, व्हाट इज दिस. और हाँ, दीनी मसाइल सीखें. दीनी मसाइल सीखें, नमाज के मसाइल, पाकी नापाकी के मसाइल, है ना. जो मैरिड लोग हैं और जो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मैरिड होंगे, शादी ब्याह के मसाइल, लोगों के हुकूक कैसे हैं, नेबर्स के हक कैसे हैं, रिश्तेदारों के हक कैसे हैं, पेरेंट्स के हक कैसे हैं, बच्चों के हक कैसे हैं, इसको समझें. हजरत जी,
For women, is it mandatory to pray Taraweeh namaz in masjid? No, it is not mandatory for women to go to masjid. But if they happen to be in masjid, then they should pray. If their husband or their parents can take them, then they should go. But they are not required. They are not required to pray in the masjid. They can pray at home. बस ये, लेकिन ये ना करें कि आप मस्जिद में जाके कोने में बैठ जाए, पढ़े नहीं. अगर मस्जिद गई है तो पढ़े फिर, है ना. अगर मस्जिद जा सकते हैं, आपके पेरेंट्स ले जा सकते हैं, आपके हस्बैंड ले जा सकते हैं, आपके भाई ले जा सकते हैं, तो फिर जाए, जरूर जाए. लेकिन जाना लाजमी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बस ये ख्याल रखें. हजरत जी, I want to become a obedient murid and improve my knowledge and actions. How can be a better murid? What are some tips and things I need to do? देखें, a good murid is the one who follows his murshid. So comes to the murshid then. What is murshid? Murshid is the one who follows Nabi Kareem alayhi salatu wassalam. Bas. So basically, murid also follows Nabi Kareem alayhi salatu wassalam, because Peer is following Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So we all follow Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So how can you become a good murid? By following your sheikh, your murshid. But make sure that your murshid is not a jali peer, right? Jali peer samajhte hain na, fake peer, fake murshid. A good murshid, a good and a correct peer is the one who follow Nabi Kareem alayhi salatu wasalam, follow the Quran of Allah subhanahu wa ta'ala, follow the Sharia of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. अगर पीर साहब खुद तकब्बुर से भरपूर है तो ये पीर ही नहीं है, फिर आप उसके मुरीद होना. अगर मुरीद नहीं है तो नालायक मुरीद है, नालायक पीर है. ये भी सुन लें. पीर के लिए लाजमी है कि वो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का पाबंद हो. पीर के लिए लाजिम है कि वो मुसलमानों का खैर खा हो. पीर के लिए लाजिम है कि वो काम करे जो रसूलुल्लाह ने किए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. समझ गए आप? पीर वो नहीं होता है कि जनाब मस्जिद में बैठ के कोने में बैठ के ताबीज घंटा कर रहा है, ताबीज दे रहा है, दम दुरूद कर रहा है और नजराने वसूल कर रहा है. वो पीर नहीं है. पीर वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों को करे, हुजूर के दीन को फैलाए, दावत का काम करे. अच्छा, वो भी पीर नहीं है कि जो मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाए, ये चुप करके बैठा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ कानून बनाया जाए मुल्क के अंदर और वो जबान उसकी ना खुले. मुसलमान दुनिया में जेनोसाइड उनकी हो रही हो और ये खुल के उनके लिए दुआ ना करे, उनके दुश्मनों की तबाही की दुआ ना करे. ये भी पीर नहीं है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ये नहीं है. हुजूर ने देखा किसी मुसलमान पे जुल्म हुआ है, हुजूर ने उसको, उन्होंने जिहाद किया है. समझ गए? हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत सारे पीर हो गए. हम नहीं बोलते इसलिए कि ये सियासी नहीं है. जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम पीर नहीं हो. बस. माशाअल्लाह. एनी अदर क्वेश्चन? जी जी, मेरा सवाल है कि तराबी के दौरान जो है बहुत सारे लोग 8 तराबी पढ़ के चले जाते हैं. एक बहुत बड़ा मजमा जो है वो चला जाता है, निकल जाता है, और बाहर खड़े होके वो गप्पे लड़ा रहे होते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं, वो घंटा वहां लगा देते हैं. इवन कि वो 20 तराबियां खत्म हो जाती हैं. तो इस सूरत में उनको एजुकेट करने की जरूरत है. दूसरा सवाल मेरा ये है कि आखिरी के 10 दिन जो रमजान के हैं, उसमें लैलतुल कद्र को किस तरह तलाश किया जाए, तो उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए. जज़ाकल्लाह अली शाह, बहुत अच्छा सवाल किया. ये बात रह गई थी. तो सबसे पहले तो ये आपका कहना है कि लोग 8 तरावियां पढ़ के चले जाते हैं. बेटा, मसला ये है कि पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पर भी, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान में ज्यादा है कि हमारे कुछ ऐसे नाम नहाद स्कॉलर पैदा हो गए हैं जो तरावी की नमाज को मानते ही नहीं है. तो कम से कम जो आदमी 8 तरावी पढ़ रहा है तो अल्लाह का शुक्र है, कम से कम 8 तो पढ़ रहा है. प्रॉब्लम ये है कि वो तो कहते हैं तरावी की कोई नमाज ही नहीं है. गामदी साहब के अल्फाज है कि तरावी की कोई नमाज नहीं है. अब ये इस बंदे को हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं, वो स्कॉलर बना हुआ है, वो सोशल मीडिया में उसकी फॉलोइंग है. फिर गांधी साहब के मुरीद बहुत सारे आ गए जो उनके काम में उनकी मदद कर रहे हैं. तो ये तो इस्लाम की जड़ें काटने वाले लोग हैं ना, ये अल्लाह से दूर करने वाले लोग हैं. ये अपनी दानिश में दानिश्वर हैं, लेकिन दानिश्वर नहीं, ये बिल्कुल वो काम कर रहे हैं जो
اسلام کے دشمن چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر رہ کر اسلام کے اسکالر بن گئے. تو یہ تو تراویح کی نماز سے ہی دور کر رہے ہیں. اب جو 8 پڑھتے ہیں، کم از کم 8 پڑھ کے وہ، یہ تو بات ہے کہ مسجد میں آ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، لیکن اگر وہ 8 تراویح پڑھ کے باہر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ بتاؤ، باہر کھڑے ہونا اور گپ شپ مارنا یہ اللہ کی عبادت ہے کہ وہاں مسجد کے اندر عبادت کرنا ہے؟ ہاں، اگر کسی کو صبح جاب پہ جانا ہے، کسی کی بیچاری کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، کسی کوئی بیمار ہے 20 رکعت نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ان کا تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی. کم از کم میں یہ مانتا ہوں کہ ابھی وہ بیمار ہیں، وہ نہیں بیٹھ سکتے، ان کو صبح 3 بجے اٹھنا ہے، 4 بجے اٹھنا ہے، صبح صبح ان کو جانا ہے. ہمارے البرٹا تو آئل اینڈ گیس کا صوبہ ہے، لوگ بہت جلدی جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو بڑے ان کو یعنی بہت ہارڈ کام کرنا پڑتا ہے، ڈینجرس کام کرنے پڑتے ہیں، تو وہ بیچارے اتنا نہیں جاگ سکتے ہیں. تو ان کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بالکل اللہ تعالیٰ ان کی عبادت قبول فرمائے. لیکن جو الحمدللہ صبح چھٹی بھی ہے اور باہر آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے پارکنگ لاٹ میں باتیں کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ رب کی عبادت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. میں ان کی بات کر. جہاں تک تعلق ہے، آپ نے جو کہا کہ آخری عشرے میں جو شب قدر آ رہا ہے، تو ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ، آپ نے سب نے پڑھی ہوگی، قدر پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ لیلۃ القدر کیسے پا سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا رمضان کے آخری 10 راتیں جو ہیں، یہ 9 راتیں، یعنی آخری عشرہ جو ہوتا ہے، 10 راتیں آخر کی یا 9 راتیں آخر کی، اس کے اندر شب قدر آتی ہے. یہ حضور کی حدیث ہے، سمجھ گئے؟ ایک حدیث تو یہ ہے کہ آخری 10 راتوں میں، ایک حدیث یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یہ بھی حدیث ہے. تو جو انسان، جو عورت یا مرد آخری 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کریں گے، ناممکن ہے کہ شب قدر مس ہو جائے، یہ گارنٹی ہے اس کی. آخری 10 راتوں میں تو الحمدللہ جو لوگ پورے رمضان تراویح پڑھتے ہیں تو شب قدر اس سے مس ہو ہی نہیں سکتے. اچھا، اب یہ بھی خیال رکھیں، یہ ضرور ہے کہ شب لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے، دی ورشپ آن دا نائٹ آف لیلۃ القدر از ریوارڈیڈ مور دین 1000 months ریوارڈ. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب 1000 مہینے کی عبادت میں نے کر لی ہے تو اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اس کا مطلب ہے اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے 1000 مہینے کوئی عبادت کرے. 5 نمازیں پھر بھی معاف نہیں ہوتی ہیں، روزے پھر بھی معاف نہیں ہیں، اللہ کے احکامات پھر بھی معاف نہیں ہیں، تو وہ آپ کو کرنے ہوں گے. تو لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری 10 راتوں میں ناممکن ہے کہ آپ اسے مس کر دیں. اور یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کو جاگا جائے. اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ یو ہیو ٹو بی اپ آل نائٹ. نہیں نہیں، بالکل نہیں. آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، لیلۃ القدر مل گئی. آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، لیلۃ القدر اور مل گئی. آپ نے تراویح کی نماز پڑھ لی، لیلۃ القدر الحمدللہ خوب ساری مل گئی. تہجد کی نماز پڑھ لی اور مل گئی. بس، سمجھ گیا؟ تو لیلۃ القدر بہت پیاری رات ہے. اس میں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا میں امن کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اینی ادر کوشچن؟ حضرت جی ایک میرا سوال اور ہے، وہ رہ گیا تھا ہاں بولیے. کہ ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں، ان کی جابس بینکس میں ہوتی ہے، دوسری جگہوں پہ ہوتی ہے، وہ ان کو بولنا بہت زیادہ پڑتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ڈیورنگ رمضان ہم برش نہیں کرتے ہیں صبح ہی صبح اٹھ کر، تو اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب مسواک یوز کر سکتے ہیں یا وداؤٹ پیسٹ کے ہم برش یوز کر سکتے ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے حضرت. دیکھیں بیٹا، ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے یہ. آپ لوگ دیکھیں نا، مجھے پتا ہے یہ سوالات کریں گے تو مجھے بھی اس کی طرف دھیان آ جائے گا. میں ہر طرف میرا دھیان نہیں جاتا ہے. دیکھیے، یاد رکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی جو مہک ہے نا، جسے عام لوگ کہیں گے بدبو ہے، لیکن میں تو اس کو بدبو نہیں کہہ رہا ہوں، مہک ہے. اس کے جو بھی بریتھ اس کی جو ہے، اس میں اسمیل ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو اسمیل ہے اللہ کو پسند ہے، یہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ زبردستی منہ صاف نہ کریں، دانت صاف نہ کریں تاکہ بدبو آئے آپ کے منہ سے.
کیونکہ حضور نے کہہ دیا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو ہے وہ مجھ کو عنبر سے بھی اچھی ہے. نہیں، آپ کو منہ کی صفائی کرنی ہے، آپ کو منہ مسواک کرنی ہے، آپ کو ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے، آپ کو ٹوتھ برش کرنا ہے، تاکہ دوسرے انسان کو آپ کے سے تکلیف نہ پہنچے. تو آپ بالکل برش کریں، آپ بالکل ٹوتھ پیسٹ کریں، آپ بالکل مسواک کریں. ہاں، روزے کے دوران یعنی سحری کے بند ہونے کے بعد سے لے کر افطار تک جب آپ کچھ کھا نہیں سکتے تو خالی برش بغیر ٹوتھ پیسٹ کے کر سکتے ہیں. مسواک بھی کر سکتے ہیں، وہ تو سب سے اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر مسواک نہیں ہے، ٹوتھ برش ہے، تو ٹوتھ پیسٹ کے بغیر کر لیں. اب تو بعض مولوی کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ بھی کر لیں. میں اس کے لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایک ذرہ بھی کہیں اندر چلا جائے گا تو بلا وجہ روزہ خراب ہو سکتا ہے. تو بغیر ٹوتھ پیسٹ کے کر لیں. اور اگر آپ کو پورا کمانڈ ہے کہ کسی صورت پہ ٹوتھ پیسٹ اندر نہیں جائے گی تو آپ کر لیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن میں تو اس بات سے تھوڑا سا بچتا ہوں کہ آپ خالی ٹوتھ پیسٹ کے بغیر برش کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. Any other question? السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہ رہا تھا یہ جو جس طرح رمضان میں خواتین خاص طور پر بہت مطلب کام کرتی ہیں، گھر کا بھی، صبح سحری فجر میں سحری سے پہلے اٹھ کے سحری کی تیاری، پھر اس کے بعد حضرت افطار کی تیاری، تو حضرت ان کے لیے کیا ہے، وہ اتنا سارا مطلب اتنا سرو کرتی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کچھ بیان کریں تو جو خواتین ہماری بہنیں ہیں وہ سنیں کہ ان کو کتنا اجر و ثواب ہے اس رمضان میں جو وہ اپنی فیملی کو سرو کرتی ہیں تمام چیزوں کے ساتھ. حضرت السلام علیکم. ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ثواب خالی بیوی کو نہ دیں، اب خود بھی لے لیں نا تھوڑا سا نا، تاکہ بیوی بیچاری اکیلی کھانا پکانے میں اور سحری بنانے میں اور افطار بنانے میں اس کو ہیلپ کریں، شوہر بھی ہیلپ کرے، بچے بھی ہیلپ کریں، تاکہ سب اس ثواب میں شامل ہو جائیں. یقیناً خواتین زیادہ محنت کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ صبح اٹھ کے سحری بنانا، افطاری بنانا، کھانا بنانا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ شوہروں کو بھی، بچوں کو بھی جو بڑے ہیں وہ اپنی ماں کی ہیلپ کریں تاکہ اس ثواب میں وہ شامل ہو جائیں. لیکن اگر کسی گھر میں ایسا سسٹم نہیں بن پا رہا کسی وجہ سے، کیونکہ شوہر جاب پہ چلے جاتے ہیں ارلی، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، ان کو کام کرنا پڑتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کو بے انتہا اجر عطا فرمائے گا. کیونکہ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ اپنے فیملی کے افراد کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں، بلکہ یہ روزے داروں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں. تو ان کی جو خدمت کا صلہ ہے وہ ان کو ضرور ملے گا انشاءاللہ. لیکن اگین اس کام میں سب کو شامل ہونا چاہیے. اینی ادر کوشچن؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم دعا کرتے ہیں. بس آخری بات میں یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں تمام حضرات اور ہماری بہنیں، بچیاں، تمام لوگ، پوری فیملی کوشش کریں کہ فیملی کے ساتھ اکٹھا ہو کے آپ سحری کریں، فیملی کے ساتھ اکٹھا ہو کے افطاری کریں، فیملی گیٹ ٹوگیدر 29 ڈیز 30 ڈیز جو بھی ہیں وہ آپ کریں. اور اس میں تاکہ گھر میں محبت ہو، الفت ہو. بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. رمضان کی برکت سے وہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کریں. اور کبھی غصہ ہو جائے، کوئی تھکاوٹ میں بیوی کچھ کہہ دے یا شوہر کہہ دے، اس کو اللہ کی خاطر برداشت کریں، اللہ کی خاطر برداشت کریں، تو تمہارے روزے کا ثواب دگنا ہو جائے گا. لیسے کہ شوہر نے بلا وجہ ڈانٹ دیا بیوی کو یا بچوں کو، ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، ڈانٹ دیا، غصے میں تھے کسی وجہ سے، تو اگر آپ نے اس کو برداشت کر لیا، اس کا بے انتہا ثواب. یا شوہر کو اگر بیوی نے کچھ کہہ دیا، بیچاری تھکی ہوئی تھی، نیند پوری نہیں ہوئی تھی، تو شوہر کی مردانگی میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر وہ اسے برداشت کر لے گا اللہ کی خاطر. تو اپنے اندر صبر پیدا کریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں. ذرا سی اونچی نیچ ہو جاتی ہے بعض اوقات، گھروں میں ناچاکی ہو جاتی ہے، بعض اوقات تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں لوگ. اب تو خیر سردیوں میں روزے آ رہے ہیں، اب تو چھوٹے ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی روزے کی مشقت تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو اس میں برداشت کر لیں. غصہ آئے گا فوراً اللہ کی طرف دھیان جائے. وہ جو سوال شروع میں ہوا تھا تقوی، باسل نے کیا تھا، تقوی یہی ہے کہ اب تمہیں غصہ دیا جا رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، غصہ کرنے کا تم کو حق بھی ہے،
फिर भी अल्लाह की खातिर माफ कर दो, ये तकवा है, ये रोजे की स्पिरिट है। तुम गुस्सा कर सकते हो, तुम्हारा हक है, बिला वजह तुम्हारे शौहर ने तुमको डांट दिया, नहीं करना चाहिए था, बच्चों को डांट दिया, नहीं करना चाहिए था, अब इस पे तुम बर्दाश्त कर लोगे, यही तकवा है। और बर्दाश्त क्यों करो? क्योंकि अल्लाह खुश हो जाएगा इससे, बस। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने की बरकतें, रहमतें हम सबको अता फरमा, हमारे घर वालों को अता फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अता फरमा, और हमारे दिलों से एक दूसरे के लिए कीना, बुग़्ज़, हसद की बीमारी को निकाल दे। हमें दीन इस्लाम का सच्चा आमिल बना, कुरान से मोहब्बत अता फरमा, कुरान को समझ कर पढ़ने के बाद अमल की तौफीक अता फरमा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें गुमराह होने से बचा, गुमराह लोगों की सोबत से दूर फरमा, जो गुमराह हो गए उन्हें हिदायत अता फरमा। या अल्लाह, हमारे घरों में बरकत अता फरमा, हमारे रिज़्क़ में वसअत अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो कर्जदार हैं उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा, जो बेरोजगार हैं ए अल्लाह उन्हें बेहतरीन हलाल रोजगार अता फरमा। या अल्लाह, रमज़ान मुक़द्दस की बरकतें, रहमतें हम सबको अता फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम पर अपनी रहमत फरमा, और हम सबको जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा, अपनी जन्नत अता फरमा, अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमा। और जिन घरों में या अल्लाह कोई मुश्किलात हैं, या अल्लाह उनकी मुश्किलें हल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। ज़ारा ने हाथ उठाया था। ज़ारा बेटा बोलिए, क्या बात है? Oh, Assalamu alaikum. Shah Sahab, actually, there was just one question that was on my mind. Is it okay if I could ask you? हाँ हाँ, पूछ लो। Um, वालेकुम अस्सलाम। मेरी school के अंदर, in my school, there's a lot of Muslim kids who come from really religious families, but in school, they act like they're not Muslim. They eat unhalal foods, they dress up like in revealing clothes, they date. And I used to be friends with one of these Muslims, but I just told her, like, hey, this is not really allowed in Islam. And, you know, she changed really quickly. But when Ramadan comes around, they suddenly act really religious. And then they get mad at other people who are doing the same things that they used to do. So are they truly considered Muslim, and how should I help them out, or should I even help them out in general? Mashallah, Zara beta, dekho, yes, they are Muslim. So we could not say they are not Muslim. They are Muslim, but they have some weakness, right? Just like many of us have certain time we show our weakness. So if they become very righteous and very good Muslim in the month of Ramadan, which is good thing, what you should do, you can talk to them nicely, politely, not aggressively, that let's keep this spirit after Ramadan. Just say, yeah, we are practicing our faith, we are becoming a good, better Muslims. Let's keep this thing after Ramadan. So just educate them, just develop some senses in them that it is not that in the month of Ramadan we are good Muslim, and as soon as Ramadan goes away we are not good Muslim, right? So उनको समझाओ, उनको बताओ कि भाई let's keep this, let's sustain this what we have developed in the month of Ramadan. बस आप उनको आराम से कह सकती हैं, but याद रखो, if somebody is not practicing the way they practice Islam, it does not make them non-Muslim. They remain Muslim. Our duty is not to hate them, not to insult them, not to intimidate them, just educate them. समझा दें प्यार से, मोहब्बत से, बार बार समझाएं, no matter, many times you have to talk, then you talk. Nabi Kareem alayhi salatu wasalam, if he told a kafir the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala, then Nabi Kareem alayhi salatu wasalam saw he did not listen, then he did not back off. He would continue again, but nicely, politely, do not force. Jazakallah khair. Thank you. ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में मैं कोशिश करूंगा कर लें, अगर कोई ऐसा हल्का अगर हो गया तो अच्छी बात है,
آپ کا کیا خیال ہے بتائیے ذرا، رمضان میں آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ سو رہے ہوتے ہیں، بعض کی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، بعض کی تراویح کا ٹائم ہوگا، تو ورنہ جنرلی آئی ڈونٹ ڈو دس ان رمضان، مے بی وی کین ڈو اٹ آفٹر رمضان. میرے خیال میں حضرت جی رمضان میں اسے کنٹینیو کریں، کیونکہ یہ رمضان میں تو اور زیادہ سیکھنے کو ملے گا نا، اور سمجھنے کو ملے گا. بہت سارے کوسچن ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں رمضان کو لے کر، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے رمضان، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. نہیں، میرے پاس تو ٹائم نکل آئے گا. ہاں، اگر کسی کا تراویح کا ٹائم ہوگا یا افطاری کا ٹائم ہوگا تو وہ نہیں جوائن کر پائیں گے. چلیں انشاءاللہ پھر میں اسکیجول کرتا ہوں رمضان کے اندر بھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.